اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، مسلمان بندہ جب بھی کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور میرا کیا ہوا عمل اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ اس لیے بندہ کبھی نماز کی طرف دوڑ رہا ہوتا ہے، کبھی تلاوت کی کثرت کر رہا ہوتا ہے، کبھی ذکر و اذکار میں لگا ہوتا ہے، کبھی صدقہ خیرات کرتا ہے، کبھی غریبوں کے ساتھ غم گساری کرتا ہے، اور کبھی صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہ کر روزہ رکھتا ہے۔ ان سب اعمال کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا عمل قبول ہو جائے۔ تو عمل کی قبولیت کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ نے ہمارا یہ عمل قبول کر لیا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مزدور اپنے کام کو مالک کی مرضی کے مطابق پورا کرتا ہے تو مالک خوش ہو کر اس کو پوری مزدوری ادا کرتا ہے، بلکہ بعض اوقات زائد انعام بھی دیتا ہے۔ اسی طرح مالک حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کو جس بندے کے رمضان المبارک کے روزے، تلاوت، اذکار، تسبیحات، زکوٰۃ، صدقات اور دیگر عبادات و نوافل کے مجاہدے پسند آ گئے، اللہ تعالیٰ اس مومن کو ان اعمال کا پورا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور عید کے دن بطور انعام اس کو مغفرت اور بخشش اور دنیا و آخرت کے بارے میں دعاؤں کی قبولیت کے تحفے عنایت فرما کر اس کے لیے تقوی والی زندگی کے فیصلے فرما دیتا ہے، اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرما کر اس کو تقوی سے مزین اور آراستہ فرما دیتا ہے، کیونکہ روزوں کا دنیا میں ملنے والا پھل اللہ تعالیٰ نے تقوی قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ اور دوزخ سے بچ جاؤ۔ لہٰذا رمضان کے بعد اگر روزہ دار کی زندگی میں انقلاب صالح پیدا ہو گیا، یعنی اگر پہلے وہ متقی و پابند شرع نہیں تھا اور رمضان کے بعد پرہیزگار اور دیندار ہو گیا، اور اگر دیندار تھا اور دین و تقوی میں ترقی ہو گئی، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے رمضان نے قبولیت کا شرف حاصل کر لیا ہے، اور عید کے انعامات سے بھی وہ مالا مال ہوا ہے۔ جیسے آگ پر دھواں دلالت کرتا ہے اور دھوئیں کا پھیلنا اور دنیا کا روشن ہو جانا سورج نکلنے کی علامت ہے، بالکل اسی طرح نیک اعمال اور اچھے کاموں کی توفیق مل جانا اس بات کی کھلی نشانی ہے کہ اس بندہ مومن پر خدا کی رحمت متوجہ ہوئی اور اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جہنم سے آزادی حاصل ہو گئی، اس کی مغفرت و بخشش ہو گئی۔ مشائخ کا یہ بھی قول ہے کہ اگر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق ہو جائے تو یہ پہلی نماز کے مقبول ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ بس اسی طرح اگر رمضان کے بعد دوسری عبادات کی توفیق نصیب ہو جائے تو رمضان کے مقبول ہونے کی علامت ہے اور عید کی برکتوں سے فیض یاب ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ کریم کا ارشاد ہے، اور جو لوگ ہماری رضا کے لیے محنت کرتے ہیں ہم ان کو اپنی راہوں پر چلنے کی توفیق اور ہدایت دے دیتے ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے کہ رمضان میں زیادہ عبادات کا اہتمام تھا، تراویح 20 رکعت تھی، اب رمضان کے بعد وہ نہیں تو دیگر نوافل ہیں۔ بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر عشاء کے وتر سے پہلے چند رکعات صلاۃ اللیل کی نیت سے پڑھ لیں تو پڑھنے والا تہجد کی برکت سے محروم نہیں ہوتا، اور یہ ایک حدیث سے بھی ثابت ہے کہ عشاء کے فرض کے بعد جو نماز نفلی طور پر پڑھی جائے وہ صلاۃ اللیل یعنی تہجد میں شمار ہوگی۔ اسی طرح رمضان میں تلاوت کی مقدار زیادہ تھی، اب اتنی نہیں رہی تو کچھ کم ہی صحیح، لیکن رمضان المبارک کے بعد تمام معمولات کو یکسر ختم کر دینا صحیح نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق برقرار رکھنے کے لیے نفلی عبادتوں کا اہتمام بھی برقرار ہونا چاہیے۔ اسی طرح معاشرے میں پھیلے ہوئے ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کا اہتمام بھی کریں۔
دعا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رمضان کے بعد یہ مت سمجھنا کہ اب دعا قبول نہیں ہوگی، بلکہ جب بھی تم اخلاص کے ساتھ اور دعا کے آداب کے ساتھ دعا مانگو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا۔ یعنی کسی بھی عمل کی قبولیت کا دار و مدار بندے کی حالت کے اوپر ہے۔ رمضان کے بعد بندہ دیکھے کہ کیا میری زندگی تبدیل ہو چکی ہے، میری زندگی گناہوں سے نکل کر نیکی کے راستے پر لگ چکی ہے، کیا میں نے نیک اعمال میں اپنے آپ کو لگا لیا ہے۔ اگر تبدیلی نظر آئے تو پھر گویا کہ روزوں کی قبولیت پکی ہے۔ گویا رمضان المبارک کے بعد ایک لائے عمل کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت سے ہم سب کو ان تمام ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کمنٹ میں آمین لکھ کر چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔